Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज का हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन तक के हमने सकाफ़ती तब्दीली की खुसूसियात देखी। आइए इस सेशन में हम समझते हैं सकाफ़त कारी यानी क्या। सकाफ़त यानी कि सिर्फ तहज़ीब। अब हम देखेंगे कि सकाफ़त कारी यानी क्या। उसको गुजराती में कहेंगे सांस्कृतिकरण। क्लियर? तो इसको समझते हैं। सकाफ़तकारी के मानी सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो हमने जमात 11वीं में स्टैंडर्ड 11th में आपने तबक़ाती तश्कील के सबब में देख चुके हैं कि रिवायती हिंदुस्तानी समाज में ज़ात पात पर मबनी तबक़ाती निज़ाम था। ज़ात पात पर मबनी थे, मतलब उनके ऊपर डिपेंड उनके समाजी निज़ाम थे। यानी फ़र्द का समाजी रुतबा वो जिस ज़ात में पैदा होता उसी एतबार से उसे हासिल हो जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुआ मतलब वो आला ज़ात का है बिकॉज ऑफ ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुआ। कोई शूद्र ख़ानदान में पैदा होता मतलब उसकी ज़ात निचली ज़ात है। इस तरह से उनका दर्जा तय हो जाता था उनकी ज़ात के ऊपर। वो जहाँ पर पैदा होते हैं उनकी जो ज़ात में उसके हिसाब से उनका समाज में क्या दर्जा रहेगा ये बन जाता था। तबक़ाती निज़ाम में फ़र्द उसकी ज़िंदगी के दौरान तालीम, तरबियत या किसी और तरीके से अपना दर्जा बदल सकता है। मुख्तसर ज़ात पात के निज़ाम में दर्जे का बदलना नामुमकिन है, ये उमरानियत मानते थे। लेकिन हिंदुस्तान के मशहूर उमरानियत प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने अपने मुताले के ज़रिए बताया कि ज़ात जैसे बंधे हुए तबक़ाती निज़ामी ढांचे में तब्दीली मुमकिन है। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि सकाफ़त कारी यानी क्या। मतलब में समाज में जिस तरह से चेंजेस आया है इसी तरह से समाज के जो तबक़ाती निज़ाम है उसमें भी चेंजेस आए हैं। अगर कोई भले ही निचली ज़ात का हो लेकिन वो तालीमी एतबार से या कोई और तरीके से अगर वो एजुकेटेड बनता है, काबिल बनता है, तो उसके दर्जे में तब्दीली आ सकती है। वो ज़ात पात से बंधा हुआ है लेकिन फिर भी अपने दर्जे को बदल सकता है, उसे कहते हैं सकाफ़तकारी। उसने अपने अंदर चेंजेस लाए। उसके लिए कोई भी लोग मॉडल बन सकते हैं कि ये मेरा आइडल है, मॉडल है, इसके जैसा मुझे बनना है। तो उसमें हम बात करें कि ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण आला ज़ात के हैं उनको देखकर भी जो निचली ज़ात के लोग हैं वो अपने दर्जे को बुलंद कर सकते हैं। इसमें हमें याद रखना है प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इन्होंने ही अपने मुताले के ज़रिए इस चीज़ को समझाया है। सकाफ़तकारी के मानी हम देखते हैं। सकाफ़तकारी का तामुल निहायत ही कदीम होने के बावजूद सकाफ़तकारी लफ्ज़ और ख़याल सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने पेश किया। उन्होंने उनकी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कर्ज किताब में ज़ात की तब्दीली को समझाने के लिए ब्राह्मणकारी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ज़ात को बताने के लिए ब्राह्मणकारी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, ये आपको याद रखना है। निचली ज़ातों के लिए ब्राह्मण के अलावा दिगर ज़ातें भी मॉडल बनती हैं, लिहाजा श्रीनिवास ने ब्राह्मणकारी के बजाय सकाफ़तकारी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने ब्राह्मणकारी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, फिर बाद में उन्होंने ब्राह्मणकारी को चेंज करके सकाफ़तकारी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। ठीक है। सकाफ़तकारी के मफ़हूम में सिर्फ सकाफ़त की तक़लीद करना ये मायने नहीं है। संस्कृत ज़बान की मज़हबी किताबों में जिस किस्म के अफ़कार अक़ायद ज़ाहिर होते थे जो आला ज़ातें इख्तियार करती थी उनकी नक़ल निचली ज़ातें करती थी, लिहाजा सकाफ़तकारी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो भी आला ज़ातें हैं जो समाज में अच्छा दर्जा रखती है, आला मुकाम रखती है, उनकी तक़लीद का मतलब होता है देखकर कुछ सीखना। उनको देखकर निचली ज़ातें सीखती है, ये कहलाता है सकाफ़तकारी। श्रीनिवास ने जो तारीफ़ दी है वो देख लेते हैं हम। सकाफ़तकारी एक ऐसा तामुल है कि जिसमें निचली हिंदू ज़ात, कबाइली या दीगर ग्रोह से आला मानी जाने वाली ज़ातों या दूसरी दर्जे की आला ज़ातों के रिवाज, रसूमात, अंदाज़े फ़िक्र और वो कैसी ज़िंदगी जीते तर्ज़ ज़िंदगी की तक़लीद करती है। मतलब सीखती है उन्हें देखकर, उनके रस्म व रिवाज को, उनकी अंदाज़े फ़िक्र को, उनकी ज़िंदगी को देखकर वो अपनी ज़िंदगी को चेंजेस करती है। ये कहलाती है सकाफ़तकारी। सकाफ़तकारी का तामुल और बेअसर ज़ात यानी कि आला ज़ात ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं हम सकाफ़तकारी को समझने के बाद। सकाफ़तकारी की बुनियाद में मुकामी बेअसर ज़ात का अहम किरदार है। तर्ज़ ज़िंदगी की तक़लीद करने में ब्राह्मण के अलावा दिगर ज़ातों की भी पैरवी की जाती है। इसकी वज़ाहत के लिए श्रीनिवास ने 1955 में सबसे पहले
دا سوشل سسٹم آف میسور ولیج نامی ایک کتاب میں بالاثر ذات کا خیال پیش کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق بالاثر ذات دیہی سماجی زندگی نے ثقافت کاری کے پیٹرن سمجھنے کے لیے مفید ہے۔ اب یہ جو بالاثر ذات اعلیٰ ذات کیا ہے، یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے ایگزام میں بار بار پوچھاتا بھی ہے، اس کو دھیان سے سمجھیے۔ اعلیٰ ذات یعنی کہ صرف ہم برہمن کو ہی اعلیٰ ذات نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ذاتیں ہیں جس کو ہم اعلیٰ ذات کہہ سکتے ہیں، اور نچلی ذاتیں ان کو دیکھ کر بھی کچھ سیکھ سکتی ہے، اپنا درجہ بدل سکتی ہے۔ یہ ایم این شرینواس نے 1955 میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی دا سوشل سسٹم آف میسور ولیج، اس میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایم شرینواس نے کچھ معیار پیش کیے ہیں، انہوں نے بالاثر ذات کو ماننے کے لیے کہ کون سی ذات اعلیٰ ذات ہو سکتی ہے، ان میں کچھ کوالٹیز تو ہونی چاہیے تبھی تو اعلیٰ ذات کہلائے گی، اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ معیار، کچھ ماپدنڈ بنائے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں میں وہ ذات میں نظر آئی، مطلب وہ ذات اعلیٰ ذات ہے، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کون کون سے معیار انہوں نے بنائے وہ دیکھتے ہیں۔ نارملی تو 3 ہی ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں۔ پہلا ہے مقامی علاقے کے قابل ذکر زمین ان کی ملکیت میں ہونی چاہیے۔ اب جو اعلیٰ ذاتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اکنامکلی مطلب معاشی طور پر بھی وہ اچھا خاصا ان کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، تب بھی وہ اعلیٰ ذات کہلائے گی۔ تو ایک معیار یہ ہے کہ مقامی علاقے میں، مطلب وہ جو علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ زمینیں ان کی ملکیت میں ہونا چاہیے، ان کی پراپرٹی میں ہونی چاہیے، تو وہ کہلا سکتے ہیں وہ ذات والے کہ یہ اعلیٰ ذات کے مطلب اچھے خاصے اسٹیٹس والے درجے کے لوگ ہیں۔ دوسرا، تعداد کے لحاظ سے ان کے علاقے میں ان کی آبادی قابل ذکر ہونی چاہیے، ان کی آبادی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں انہیں ہم اعلیٰ ذات نہیں کہہ سکتے، ان کی ذات والے، ان کی ذات میں جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہونے چاہیے، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں۔ تو اگر وہ زیادہ تعداد میں ہو، اچھے خاصے اسٹیٹس والے ہو تو انہیں اعلیٰ ذات میں شمار کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ اعلیٰ روایتی درجے کے ساتھ تعلیم کا تناسب، سرکاری محکمے، ملازمتیں، آمدنی کے شہری ذرائع میں بھی چند ذاتوں کو دیہاتی علاقوں میں اقتدار و عزت دے کر بالاثر بناتے ہیں۔ مطلب میں ان کا تعلیم کا تناسب ہونا چاہیے، سرکاری محکمے میں وہ جاب کرتے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اوور آل پیکیج اگر ہمیں کوئی ذات میں نظر آتا ہے تو ہم اسے اعلیٰ ذات کہتے ہیں، ایسا ایم این شرینواس نے بتایا ہے۔ تو ان معیاروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گجرات میں مقامی طور پر چند علاقوں میں شتریہ اور پاٹی دار بالاثر ذات کا درجہ رکھتے ہیں، ایسا مانا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت سب تبصرہ ہوا ہے، کتنے لوگ اس چیز کو تنقید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ثقافت کاری سے چند لوگ عدم مساوات پر مبنی سماجی نظام میں خود کا مقام درست کر لیتے ہیں، لیکن اس سے سماج میں مروجہ عدم مساوات و تفریق نابود نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے اگر مان لو کوئی نچلے درجے میں پیدا ہوا ہو، اس نے تعلیم کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اس نے جو ماڈلز آتے ہیں، جو اعلیٰ ذات ہیں، ان سے سیکھ کر اپنا درجہ بلند کیا، لیکن پھر بھی سماج میں جو بھید بھاؤ مانا جاتا ہے وہ چلتا ہی ہے، وہ پوری طرح سے نابود نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کی مینٹلٹی یہی ہوتی ہے، یہ تو پیدا ہوا تھا نچلی ذات میں، بھلے ہی بڑا ہو کر تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ بن جائے، لیکن پھر بھی لوگوں کے خیال میں جو ذات پات کے معاملے میں یہ جو ایک پریجوڈائز ہمیں نظر آتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اعلیٰ ذات کا طرز زندگی اعلیٰ ہوتی ہے اور نچلی ذات کا کمتر یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اعلیٰ ذات کی طرز زندگی پسندیدہ اور قابل تقلید ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ ذات والے بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں اور نچلی ذات والے کمتر ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی ثابت ہوتی ہے، مطلب سماج میں بھید بھاؤ نظر آتا ہے۔ تیسرا ہے کہ اس سے عورتوں کے خواتین کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ثقافت کاری کے بعد بھی خواتین کے درجے میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، ایسا بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ثقافت کاری کے تعامل میں جو اعلیٰ ذاتیں ہیں وہ کس طرح سے اعلیٰ ذات بنتی ہے، ان میں 3 خصوصیت، 3 چند معیار ہونے چاہیے وہ، اور ان کے اوپر تبصرہ ہوا ہے۔ کچھ غلطیاں ابھی بھی ہے، جو کچھ کمیاں ہیں وہ ہمیں سماج میں نظر آتی ہے۔ تو اس طرح سے آج کے سیشن میں ہم نے دیکھا، اس سیشن میں ثقافت کار کا تعامل اور بالاثر ذات اعلیٰ ذات کسے کہتے ہیں وہ سمجھا۔ یہاں پر آپ کا ثقافت کاری کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب اس چیپٹر کے جو جان ہے 3 اہم امپورٹنٹ ٹاپکس وہ اسٹارٹ ہونے والے ہیں۔
یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیے. نارملی اگر میں ثقافت کاری کا مطلب بتاؤں، سوشیولوجی میں تھوڑا ہارڈ آپ کو لگے گا بٹ ایزی ہے. نارملی ہمارے ذات پات میں جو تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلی کے بعد بھی سماج میں لوگوں کے ذہن میں تو تبدیلی نہیں ہوتی ہے. بھلے ہی کوئی غریب پڑھ لکھ کر کسی بھی طرح سے اسکالرشپ کے ذریعے وہ ڈاکٹر کیوں نہ بن جائے، لیکن کئی جگہ مانیتا ہوتی ہے کہ یہ نچلی ذات میں مطلب میں کمتر دیکھے جانے والی، جنہیں عزت کم ملتی تھی، وہی ذات میں پیدا ہونے والا انسان ہے. اس طرح سے کچھ کمیاں ابھی بھی سماج میں ہے. آگے ہم دیکھیں گے کس طرح سے سماج میں مغربیت کے ذریعے یہ جو تھوڑی کمی ہے وہ بھی دور ہوئی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے نیکسٹ ٹاپک میں. تھینک یو.